اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست جناب علی احمد ظفر صاحب بہت ہی میرے لیے رسپیکٹڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے 2 کتابیں گفٹ کی۔ ان میں سے ایک کا نام قوس قزح ہے، پنجابی میں یہ شاعری اس میں کی گئی ہے، تو وہ مجھے کتاب بہت پسند آئی۔ اس میں بے شمار غزلیں ہیں اور بڑا ہی اچھا یعنی پنجابی میں ایک اصلاحی پہلو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آج جو میں پہلے تو میں کتاب کا تعارف کروا دوں۔ ایک دیکھیں، کتاب کا نام قوس قزح ہے، پنجابی شاعری کی یہ کتاب ہے قوس قزح۔ اس میں سے آج میں ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے کتا تے فقیر، یعنی یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ یوں سمجھیں کہ 2 سوچوں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور بڑے احسن انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی سوچ پازیٹیو ہو اور اللہ کے اوپر توکل ہو تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی، ایوری تھنگ از پاسبل۔ تو میں شروع کرتا ہوں، جناب آپ بھی محظوظ ہوں گے، یقیناً بڑی ہی اچھی نظم ہے اور میں گاہے بگاہے آپ کی سماعتوں کی نظر کوئی نہ کوئی غزل پیش کرتا رہوں گا اس کتاب میں سے۔ اس نظم کا جو عنوان میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ کتا تے فقیر ایک سوچ ہے۔ کتا سدا فقیر نو پیندا، کتا یعنی ہمیشہ جو ہے وہ بھونکتا کس کو ہے؟ فقیر کو بھونکتا ہے۔ شاید انہوں یہ گل کہندا، اس کو یہ بات کہنا چاہتا ہے شاید، تڑکے تڑکے پیس بٹایا۔ صبح صبح تو نے اپنا بلیا چینج کر لیا، کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تڑکے تڑکے پیس بٹایا، ڈھڈ دا دوزخ بھرن لئی آیا، یعنی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے تو صبح صبح آ گیا ہے، یعنی تجھے خوراک کی ضرورت ہے۔ اتوں فقر دی گل سناویں، اتوں فقر دی گل سناویں، اتوں تو بڑیاں بڑیاں سونیاں گلاں کرے کہ اللہ تے توکل رکھنا چاہیے، اللہ ہی جڑا بیڑے پار لوندا، اللہ جو ہے وہ تمام رازق ہے ہر چیز کا، بڑی احسن باتیں کرے تو۔ اتوں فقر دی گل تو سناویں، شرک بھی نالے کردہ جاویں، اور ساتھ جو ہے تیرا یعنی توکل اتنا یعنی ناپختہ ہے کہ ساتھ ساتھ تو شرک بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں کیسے، تینوں اے لباس نہیں پھبدا، یہ جو تو نے چوگا سا پہنا ہوا ہے نا، مانگنے والا کہتا ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ زیبا نہیں۔ تینوں اے لباس نہیں پھبدا، تو تے منکر ہو گیا رب دا۔ تینوں اے لباس نہیں پھبدا، تو تے منکر ہو گیا رب دا۔ وہ تیرا اللہ کے اوپر سے توکل اٹھ گیا ہے، کیا وجہ کیا ہے آخر؟ تو سوچ تو صحیح، تجھے آسان تقویم اللہ نے پیدا کیا ہے اور تو اللہ سے توکل اٹھ کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ سوچ تو صحیح، اس پہ غور کر، فکر کر، اس پہ سوچ، کیونکہ تو ایک تقابلی سوچ ہے جو پیش کی گئی۔ سوچ تو صحیح کہ تیرا مقام کیا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، آسان تقویم ہے، اپنے خالق کی تو سب سے اعلیٰ کریشن ہے۔ اس نے تجھے آسان تقویم پیدا کی، اس نے بہت ہی تجھے سب سے بڑھ کر برتر پیدا کیا ہے تجھے تمام مخلوقات سے، اور تو کیا ہے صدائیں لگا رہا ہے صبح صبح بھیس بدل کے کہ میں لوگوں سے مانگوں گا؟ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے رازق نو نہ بھولدا، اس چیز کو کیوں بھول گیا ہے کہ رازق تو تیرا رب ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ تو پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ تیرا توکل کہاں چلا گیا؟ تیرا یقین محکم کہاں چلا گیا؟ تو ذرا سوچ تو صحیح اس بات پہ۔ اپنے رازق نو نہ بھولدا، اپنے رب نو رزق دینے والے نہ بھولدا۔ تیرے کاش تیرا یہ یقین ہوتا کہ رازق تو اللہ ہے اور انسان نہیں ہو سکتا، وہی رزق دینے والا ہے، انسان نے کوشش کرنی ہے۔
اور انسان کو کوشش کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا. وہ تو اللہ کا اعلان ہے کہ لیس الانسان الا ما سعى. اللہ کو یعنی انسان کو سوائے اس کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. جتنی اس نے کوشش صحیح کرنی ہے اس کا صلہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے ہر حالت میں. تو تیرا یہ توکل کہاں چلا گیا ہے کہ تو صبح صبح اٹھ کے بھیس بدل کے اور تو لوگوں کے در پہ آ گیا؟ تو خدا کے در سے کیوں نہیں مانگ رہا؟ اپنے رزاق کو نہ بھولدا، گلیاں دے وچ کدی نہ رلدا. اگر تو اپنے جو تیرا یقین یہ ہوتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے تو یوں در بدر ٹھوکرے نہ کھاتا. کہتا ہے وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ننکانہ صاحب نے نا اپنے ایک سکھ تے پنجابی میں سنانا پسند کروں گا. ایک سردار صاحب ایک مسلمان دی نا شرط لگ گئی کہ ننکانہ بابا گرو نانک دے دربار دے تے شرط لگ گئی کہ اپنے تالاب دے وچ گہرے تالاب چ چھلانگ مار کے تے باہر نکلنا. تے وہ سردار تے کنارے تے کھڑا ہوگا تالاب دے تے اس نے آکھیا کہ واہ گرو جی دا خالصہ تے واہ گرو جی دی فتح. اس نے چھلانگ ماری، اس میں سے وہ باہر نکل کے آ گیا. تو اب مسلمان کی باری آ گئی. اوپر تالاب کے اوپر کنارے کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ تیرا ہی آسرا، تو یہ بیڑے پار ہونے، تیرا ہی آسرا مینوں دے. پھر اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ اس نے سردار نے تو نعرہ لگایا تھا کہ واہ گرو جی کا خالصہ تے واہ گرو جی کی فتح تے بڑا سونا باہر آ گیا. اوپر کھڑا ہو کے پیچھے دربار کی طرف منہ کر کے کہنے لگا یا اللہ آسرا تو نہ تیرا ہی ہے، پر بابا جی تھوڑا جا تسی بھی دھیان رکھیے. یہ توکل کی بات ہے. توکل اللہ کے اوپر ہو تو پھر انسان ایسی باتیں نہیں کرتا. مالک تو کانو سنگدا، اور اللہ کے ساتھ اتنی دوستی کر کے اس سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دوست بنا اللہ کو. وہ اس کتے کی سوچ یہ ہے کہ مالک تو کانو سنگدا، مالک تو منگن لگا کیوں شرماؤں ڈیا جدوں کہ تو لوگاں دے کے تو ہاتھ پھیلاؤں ڈیا نا. یہ بات ہے کہ کرنے والی، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے. مالک سے تو کیوں شرما رہا ہے، کیوں اس سے گھبرا رہا ہے، کیوں اس سے شرماہٹ محسوس کر رہا ہے؟ مالک سے مانگ، اللہ سے مانگ. تو وہی جو ہے نا وہی پوری ڈالنے والا ہے، وہی تمام مشکلات کا حل پیش کرنے والا ہے. مالک تو کانو سنگدا، وہ دے کولو کیوں نہیں منگدا. مالک سے شرما رہا ہے اور صبح صبح جو مانگنے کے لیے گلیوں میں آ گیا ہے، انسانوں سے مانگ رہا ہے، کبھی اس در سے کبھی اس در سے کبھی اس گھر سے کبھی اس گھر سے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مالک تو کانو سنگدا، وہ دے کولو کیوں نہیں منگدا. کتے وانگر صابر ہو جاؤ. واہ واہ. جب پیٹ بھر جائے نا تو کتا کسی دوسری چیز کی طرف تکتا نہیں، اتنا صابر شاکر ہوتا ہے. یہ ایک سوچ ہے کہ انسان کو ہمیشہ صابر ہونا چاہیے. اور کتے وانگر صابر ہو جا، اکو درتے آن کھلو جا. واہ جی واہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در بدر کے سجدوں سے بہتر ہے کہ ایک رب کے سامنے سر نگو ہو جا، پھر تجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہی اقبال کا فلسفہ اسی میں پیش کیا گیا اس شعر میں کہ کتے وانگر صابر ہو جا، اکو درتے آن کھلو جا. وہ پتھر وچ رزق پچاوے. میں نے پہلے بتایا کہ وہ ذات وہ ہے، وہ ذات کریم وہ ہے جو اپنی مخلوق کو کہیں بھی نہیں بھولتی. چاہے وہ پتھر میں کیڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے خشکی پہ ہو، تری پہ ہو کوئی جانور، اس کے رزق کا انتظام کرنا. کیونکہ اس کی پہلی جو صفت کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے، وہ پیٹ پالتا ہے سب کا، تمام عالم کا پیٹ پالتا ہے. جتنی مخلوقات ہے سب کا پیٹ پالتا ہے. تو اے فقیر تجھے کیا ہو گیا، کیوں نہیں سمجھ رہا؟ ایک انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ انسان تو کیوں نہیں سمجھتا کہ رازق اپنے مالک کو مان، اسی پہ توکل کر، اسی پہ یقین محکم رکھ، تو پھر جو ہے تمام مسائل کا حل اسی میں موجود ہے. کتے وانگر صابر ہو جا، اکو درتے آن کھلو جا. وہ پتھر وچ رزق پچاوے، ساری خلقت ہوتا ہی کھاوے.
कोई है इतनी बड़ी दुनिया को रिज्क देने वाला? कोई ना कोई साइंस का कुलिया इस पे लागू आ सकता है, ना कोई जितनी मर्जी साइंस ने तरक्की की है, लेकिन खुदा अगर ना चाहे तो बंदा जो पाँव भी नहीं हिला सकता, हाथ नहीं हिला सकता। जो वही ज़ात करीम है, वो रब्बुल आलमीन है, वही रिस्क देता है सबको, तो उसके ऊपर तवक्कुल रख। वो पत्थर विच रिज्क पहुंचावे, सारी खलकत ओदा ही खावे। आखिर पे शायर लिखते हैं, जफर दी मन ला शेर जवाना, जफर दी मन ला शेर जवाना, अज तो बाद नहीं मंग के खाना। जफर दी मन ला शेर जवाना, ते अज तो बाद नहीं मंग के खाना। शुक्रिया।